اللہ کی طرف سے پیغمبر خاتم دین لے کے آئے، اس میں سے کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کا دل کا ساتھ تعلق تھا، جن کا فقط عقیدہ رکھنا تھا، اور کچھ چیزیں تھیں جن کو ہم نے عملی طور پر انجام دینا تھا۔ ان دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام دین تھا۔ آپ اس کو اصول دین اور فروع دین سے تعبیر کرتے ہیں کہ 5 اصول دین ہے، 10 فروع دین ہے، البتہ اخلاقیات کو نظر انداز کیا جاتا ہے، وہ بھی دین کا حصہ ہے۔ تو 5 اصول دین ہو گئے، 10 فروع دین ہو گئے۔ اصول دین یعنی دین کی جڑیں، فروع دین یعنی دین کی شاخیں۔ اسلام کو آپ ایک درخت تصور کر لیں اور اصول دین اس کی جڑیں تصور کر لیں اور فروع دین اس کی شاخیں تصور کر لیں۔ اور بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جب گفتگو سنتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کی باتیں تو ٹھیک ہے، ہم گناہگار ہیں، ہمارے عمل میں کوتاہی ہے، نماز میں کوتاہی ہے، باقی اعمال میں بھی ہم کوتاہی کرتے ہیں، لیکن بحمداللہ ہمارا عقیدہ تو درست ہے نا۔ میں کہتا ہوں اب یہی سوال ہے کہ کیا جو بندہ عمل نہیں کرتا کیا اس کا عقیدہ درست ہے یا عقیدہ درست تو نہیں ہے؟ ہمیشہ اسی درخت کی شاخیں تر و تازہ ہوتی ہیں جس کی جڑیں تر و تازہ ہوں۔ جس درخت کی جڑیں تر و تازہ ہوں گی، ہری ہوں گی، سبز ہوں گی، اس کی شاخیں بھی سبز ہوں گی، اور جس درخت کی جڑیں جو ہے وہ خشک ہو جائیں اس کی شاخیں کبھی تر و تازہ نہیں ہوتی۔ اگر عقیدہ درست ہو جو جڑوں کی مانند ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان عمل نہ کرے۔ اگر انسان عمل نہیں کر رہا اور دین کی شاخیں اس کی خشک ہو چکی ہیں تو پھر یقیناً یہ کہنا پڑے گا کہ اس کے درخت کی جڑیں بھی خشک ہو چکی ہیں۔ اگر عقیدہ درست ہو تو نہیں ہو سکتا کہ انسان عمل سے دور ہو۔ امام مانے اس ذات کو کہ جو یوم و لیلہ میں 1051 رکعت نماز پڑھے اور وہ کبھی مسجد میں نہ جائے اور کہے میں علی کا شیعہ ہوں، تو یہ شیعت نہیں ہے، یہ دعویٰ بغیر دلیل کے ہے، اور کوئی دعویٰ بھی بغیر دلیل کے مقابل قبول نہیں ہوتا۔ معصوم نے فرمایا علم المومن فی عملہ و علم المنافق فی لسان۔ منافق کا علم اس کی زبان میں ہوتا ہے، مومن کا علم اس کے کردار سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا کردار یہ بتائے کہ یہ علی ابن ابی طالب کا شیعہ ہے، یہ علی ابن ابی طالب کو ماننے والا ہے۔ یہ آپ سنتے رہتے ہیں ایک زمانہ تھا کوفہ میں ذکر علی ممنوع تھا۔ عام لوگوں تو سنتے ہیں نا ذکر علی کرنا ممنوع تھا، اس سے مقصد کیا تھا؟ کوئی نعرہ لگانا ممنوع تھا؟ یہ جو جس انداز سے ہم نعرہ لگاتے ہیں، یہ جو نعرہ یہاں مروج ہے، یہ تو بر صغیر میں ہے، ہند و پاک میں یہ نعرہ مروج ہے، ورنہ وہ کیا کون سا ذکر تھا جو ممنوع تھا؟ اور کچھ بندے مسجد کوفہ سے پکڑے گئے تھے جو ذکر علی کرتے تھے، اور ان کو پھر امیر شام نے وہاں دمشق میں بلایا تھا، اور ان میں ایک بڑی مقدس ہستی جو امیر المومنین کے شیعوں میں سے تھے، انہیں ایک عذرا مقام پہ شہید کرایا۔ وہ یہ لوگ کون تھے جو مسجد میں ذکر علی کرتے تھے؟ وہ جب نماز سے فارغ ہوتے تھے بیٹھ جاتے تھے، لوگ ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتے، وہ وہاں سیرت امیر المومنین بیان کرتے، کردار علی کو بیان کرتے، لوگ کردار علی سے متاثر ہو کر سن کر کردار علی کو اپناتے، لوگ وہی کردار اپناتے جو وہ لوگ بیان کرتے۔ نتیجہ یہ نکلتا کہ لوگ ان کے ہمنوا زیادہ ہونے لگے۔ تو کسی نے کہا اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو یہ سارے کے سارے لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے اور کوفہ کے اندر انقلاب آ جائے گا۔ یہ تو امیر المومنین کے فضائل بھی ہیں، امیر المومنین کی سیرت بھی ہے، علی ابن ابی طالب کا کردار بھی یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ ان کو وہاں سے گرفتار کیا تھا اور عذرا مقام پہ جب پہنچا تھا تو حجر بن عدی اس گروہ کے سردار تھے۔ یہ بڑا ایک بلیار آدمی تھا، بلیغ آدمی تھا، بہت بڑا خطیب آدمی تھا۔ تو امیر شام نے کہا تھا کہ اس کو میرے دربار میں لے آؤ۔ یہ یہاں آ گیا تو یہ بڑا قادر الکلام ہے اور پورے دربار کا نقشہ جو ہے یہ بدل دے گا، اس کو وہیں عذرا مقام پہ اس سے کہہ دو کہ علی ابن ابی طالب سے برات کر لے، اور اگر علی ابن ابی طالب سے برات نہیں کرتا تو اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا جائے۔ تو چنانچہ اس کے ساتھی بھی وہاں موجود تھے۔ اس کا ایک لقب ہے مستجاب الدعوات، یعنی یہ بندہ دعا مانگتا ہے اور خدا کے یہاں اس کا اتنا مقام ہے کہ خالق اکبر اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ مستجاب الدعوات تھا حجر بن عدی۔ تو جو دوسرے ساتھی تھے انہوں نے کہا
دعا مانگو خدا اس مصیبت سے بچائے، ابھی ہم قتل ہونے والے ہیں۔ اس وقت کہتے ہیں کہ سعید ابن جبیر نے کہا تھا کہ میں یہ دعا نہیں مانگوں گا، میں تو دعا مانگوں گا کہ اللہ مخبر صادق کے قول کو سچا کر دکھائے۔ کہا وہ مخبر صادق نے کیا کہا میرے سچے امام نے مجھے کہا حجر بن عدی تو میری محبت میں مارا جائے۔ میں وہ دن دیکھ رہا ہوں، وہ کون سا دن ہوگا جس دن میری شہادت ہوگی محبت علی میں۔ مجھے مولا نے کہا تھا حجر تیرے اوپر غسل واجب ہوگا، تو پانی مانگے گا، لوگ تجھے غسل یہ پانی نہیں دیں گے۔ اسی جگہ پر بادل آئے گا، بادل کا ٹکڑا، بادل برسے گا، تو اس بارش میں غسل کرے گا، اور اس کے بعد تیری شہادت ہوگی، میری محبت میں مارا جائے گا، تیری پیشانی کا خون زمین میں بعد میں گرے گا، زمین سے چشمہ پھوٹے گا جو تیری پیشانی کا سلام کرے گا۔ اس شخص کی قبر پہ آپ جائیں، اس کی قبر پہ ایک تختی لگی ہوئی ہے۔ یہ بے نماز نہیں تھا، مجھے معاف کریں، یہ بد اخلاق نہیں تھا، لکھا ہوا ہے قوام اللیل صوام النہار۔ علماء کرام تشریح فرمائے دونوں سیغے مبالغے کے ہیں، قوام اللیل صوام النہار، بہت زیادہ اللہ کی عبادتیں کرنے والا، بہت زیادہ راتوں کو قیام کرنے والا، صوام النہار بہت زیادہ روزے رکھنے والا۔ یہ علی کے شیعہ کی نشانی ہے، بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والا اور بہت زیادہ روزے رکھنے والا۔ کہنے انہوں نے برات کا جب کہا تو حجر بن عدی نے کہا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، کہا تیار ہو جاؤ۔ حجر بن عدی نے کہا میں تو دن گن رہا ہوں کہ وہ وقت کب آئے گا جب میرے مولا کی خبر سچی ہوگی۔ کہتے اسی موقع پہ بادل آیا، اس نے پانی مانگا، اسے پانی نہ دیا گیا، بادل آیا، بادل برسا، اس نے غسل کیا، اور اس کے بعد جلاد نے تلوار اٹھائی۔ جلاد نے کہا گردن نیچے کرو، کہا میں ظلم میں تیرے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ گردن کٹ سکتی ہے، تیرے سامنے جھک نہیں سکتی، نہیں جھکے گی گردن۔ اور کہتے ہیں گردن نہیں جھکی اس بندے کی، گردن جدا ہو گئی۔ آج بھی اس کی قبر پہ جہاں لوگ مولا امیر المومنین کی زیارت کرنے جاتے ہیں نجف اشرف، وہاں رستے میں پہلے حجر بن عدی کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ مولا امیر المومنین کا شیعہ ہے، اور وہ لوگ کہ جو پہلے کہہ رہے تھے حجر بن عدی کو کہ دعا مانگو یہ مصیبت ٹل جائے، جب یہ کرامات دیکھے تو ان میں سے بھی ہر ایک آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ ہمیں شہید کرو، ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تو شیعہ علی کی ایک پہچان قوام اللیل صوام النہار ہے۔ دوستو عزیزو، ایک ہمارا امتیاز ہے، ہمارے ائمہ کا امتیاز ہے۔ پہلے امام سے لے کر 12ویں امام تک آپ کسی امام کے کردار میں کوئی بھول نہیں دیکھیں گے، ان کی رضائے عصمت پہ کوئی سیاہ دھبا ثابت نہیں کر سکتا۔ ناسبی آئے، کتابیں لکھی گئی دشمنی میں، مر گئے، کتابیں لکھنے والے مٹ گئے، کتابیں ختم ہو گئی، قلم ٹوٹ گئے، لیکن آج تک کوئی بڑے سا بڑا ناسبی 4 معصومین اور 12 ائمہ کی رضائے عصمت پہ کوئی معمولی سا بھی سیاہ دھبا ثابت نہیں کر سکا۔ علی کا شیعہ کردار کے لحاظ سے بے عیب ہونا چاہیے، اس کا کردار پاکیزہ ہونا چاہیے۔ آپ کے معصوم نے کیوں فرمایا شیعو ہمارے لیے زینت بنو ننگو آر نہ بنو۔ میں نہیں کہتا کہ آپ لوگ کیسے ہیں، میں جانتا بھی نہیں ہوں آپ کے بارے میں، خود ہم غور کریں کیا ہم اس قابل ہیں کہ مولا امیر المومنین کے پاس جب جا کے کہیں، ہم کہیں مولا ہم نے ساری زندگی آپ کے حکم کے مطابق گزاری۔ مولانا فاضل حسین صاحب آپ کے خطیب ہیں، امام جمعہ و جماعت ہیں، کوئی بندہ دھندے کا یہ کہے کہ میں مولانا صاحب ہمارے پیش نماز ہیں اور کبھی وہ مسجد میں نہ گیا ہو، وہ کہہ سکتا ہے؟ کبھی کوئی بندہ دھندے کی مسجد میں گیا ہی نہ ہو اور وہ کہے کہ مولانا فاضل حسین صاحب ہمارے پیش نماز ہیں، بھئی وہی کہے گا نا جو نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، وہی کہے گا کہ یہ ہمارے پیش نماز ہیں۔
جس بندے نے علی بن ابی طالب کی ایک صفت کو بھی نہیں اپنایا، ان کے کردار کی ایک جھلک کو بھی اپنے اندر ظاہر نہیں کیا، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ علی بن ابی طالب میرے امام ہیں؟ امام کا معنی ہوتا ہے مقتدا، امام کا معنی ہوتا ہے پیشوا، امام کا معنی ہے رہنما، امام کا معنی ہوتا ہے جس کے نقش قدم پہ چلا جائے، امام وہ ہوتا ہے انسان جس کے پیچھے پیچھے چلے۔ خود ہم غور کریں کہ ہماری زندگی کے شب و روز یا جو کام ہم کر رہے ہیں، کیا ہم اپنے مولا کے پیچھے چل رہے ہیں؟ اپنے خود گھروں کے حالات دیکھیں، اپنی نجی زندگی کے حالات دیکھیں، کیا جو واجبات ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے وہ سارے کے سارے واجبات ہم نے ادا کیے؟ خود غور کریں، اگر ہم نے نہیں ادا کیے اور ہم خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں تو جو خدا کی نافرمانی کر رہا ہے وہ کیسے کہتے ہیں علی بن ابی طالب کا شیعہ ہو؟ خدا کا فرمانبردار علی بن ابی طالب کا شیعہ ہو سکتا ہے، خدا کا نافرمان کبھی شیعہ نہیں ہو سکتا۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اصول کافی آپ کے مذہب کی بڑی معروف کتاب ہے، اصول کافی کے اندر امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں من کان مطیعا للہ فہو لنا ولی ومن کان عاصیا للہ فہو لنا عدو۔ جو اللہ کا مطیع و فرما بردار ہے وہ ہمارا دوست ہے، اور جو اللہ کا نافرمان ہے وہ ہمارا دوست نہیں ہے۔ خود امام نے فرمایا، غور کریں، خود ایک دوسرے کو تو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کہ جس کے سامنے ہم ہر وقت موجود ہیں، اس کی نظروں کے سامنے ہیں۔ ائمہ کے ماننا، ولایت اہل بیت کو ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ ولایت اہل بیت آپ کو عمل سے چھٹی دلاتی ہے۔ ولایت اہل بیت کا قبول کرنا ذمہ داریوں میں اضافہ کرنا ہے، کمی نہیں ہوتی اس میں۔ انسان کہے کہ میں علی بن ابی طالب کا شیعہ ہو گیا ہوں اور اب میں مکمل مجھے آزادی مل گئی ہے، میرے اوپر کوئی واجبات نہیں ہے۔ نہیں، واجبات بھی ہیں، بعض کاموں سے روکا بھی گیا ہے، فرمایا یہ محرمات ہیں، ان سے رک جاؤ، یہ واجبات ہیں، ان کو بجا لانا پڑے گا۔ آزاد بندے کو شیعہ نہیں کہتے، غلام کو شیعہ کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو علی بن ابی طالب کا غلام سمجھے۔ ہمارے گلے میں توق ہے ولایت اہل بیت کا، رسی ہے ولایت اہل بیت کی۔ یاد رکھ، یہ رسی کسی شیطان کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے، یہ دشمن علی کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے، یہ رسی ہمارے امام کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ ہمیں امام اشارہ کرے اور ہم امام کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں، جدھر امام راضی ہوں ہم ادھر جائیں، جدھر امام ناراض ہوں ہم ادھر نہ جائیں۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، آخر ایک فطرت محبت ہے، محبت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ حسین ابن علی سے محبت ہو اور اس چیز سے محبت نہ ہو جس سے حسین محبت کرتے ہیں، یہ کیسی محبت ہے؟ ادھر تو ہم کہیں کہ مولا حسین ہمیں آپ سے محبت ہے، اور جس چیز کو مولا حسین پسند کریں اس کو ہم پسند نہ کریں، تو یہ کیسی محبت ہے؟ کوئی محب کبھی بھی ایسا عمل نہیں کرتا جس کو اس کا محبوب ناپسند کرے۔ ہمارے محبوب حسین ابن علی ہیں، ہم دیکھیں کہ ہمارا محبوب کس میں راضی ہوتا ہے۔ کیا مجھے بتاؤ، 57 برس عمر تھی امام علیہ السلام کی کربلا میں، ایک دن کم تھا، حسین ابن علی کی کوئی نمازیں قضا ہو گئی تھی؟ کوئی سجدے قضا ہو گئے؟ تہجد، چلو اور نہیں، تہجد قضا ہو گیا ہو۔ نامی محرم کو جب لشکر آیا تھا عمر صاحب کا، تو ابو الفضل عباس کو بھیج کے کیا فرمایا تھا؟ عباس جا کے پتہ کرو ان کا کیا ارادہ ہے۔ کہا مولا یہ جنگ کرنے کی نیت سے آئے ہیں، تو فرمایا عباس انہیں کو آج رات مہلت دے، آج کی رات مہلت دے دو۔ کیوں؟ اللہ یعلم انی احب الصلاۃ والذکر لا، اللہ جانتا ہے کہ میں نماز سے کتنی محبت رکھتا ہوں اور ذکر خدا سے کتنی محبت ہے۔ یہ حسین ابن علی نے رات مہلت کے طور پہ کیوں لی؟ کہ آج رات میں عبادت پروردگار کرنا چاہتا ہوں۔ شیعو خود غور کرو، امام نماز سے محبت کرے ہمیں نفرت ہو۔ امام تو فرمائے اللہ یعلم، اللہ گواہ ہے کہ میں نماز سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر روز کا مؤذن حجاج ابن مسروق ہے، عاشور کا مؤذن، عاشور کی صبح کو مؤذن بدل دیا امام نے، فرمایا آج تو اذان نہیں دے گا۔ امام عالم نفسیات ہوتے ہیں،
امام جانتے ہیں کہ جوانوں کی نیند بڑی مشہور نیند ہے، جوان نیند سے بیدار نہیں ہوتا۔ امام نے حکم دیا اپنے اس فرزند کو جو ہم شکل پیغمبر تھا، علی اکبر بیٹا آج صبح کو اذان آپ دیں گے۔ امام جانتے تھے علی اکبر بھولنے والی شے نہیں ہے، علی اکبر بھولنے والا نہیں۔ جوان جب صبح سویا ہوا ہوگا اور وہ مؤذن کی اذان سنے گا، حی علی الصلاۃ، حی علی خیر العمل، جب وہ یہ آواز سنے گا اور شیعہ نوجوان اگر تو اس کو اپنے بستر کو چھوڑ دے اور علی اکبر کی اذان کی شبیہ پہ لبیک کہتے ہوئے مسجد میں آ جائے۔ میں کہتا ہوں ان شبیہوں کا احترام کرتے ہو، علم کا احترام کرتے ہو، غازی عباس کے علم کی شبیہ ہے، ذوالجناح کا احترام کرتے ہو کہ امام کے ذوالجناح کی شبیہ ہے، زری کا احترام کرتے ہو کہ امام کے زری کی شبیہ ہے، روزے کا۔ تو آؤ اس صبح کی اذان کو علی اکبر کی اذان کی شبیہ سمجھ لیا کرو، اور جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو اپنا بستر چھوڑ دے اور آ کے مسجد میں آ جا، 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ خدا شاہد ہے علی اکبر نے تجھے اپنا غلام بنا لیا، جنت تیرا انتظار کرے۔